لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اس سورت کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کی شروع کی جو 14 آیتیں ہیں وہ قیامت کے ہولناک انقلاب کو بیان فرماتی ہیں کہ یہ جو کچھ دنیا میں تم دیکھ رہے ہو سب بدل جانے والا ہے اور سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ شروع کی 14 آیتوں کا خلاصہ ہے، اور اخیر کی جو اب 15 آیتیں ہیں اس میں اللہ نے چند قسمیں کھا کر قرآن کے حق ہونے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی سچائی امانت داری کو بیان فرمایا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا اللہ کے نبی کی نبوت پر جب آپ نے اعلان فرمایا، کسی نے آپ کو مجنوں کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اللہ نے اس کا انکار فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارے ساتھ رہنے والے ہرگز دیوانہ تم قرار دیتے ہو، ایسا نہیں ہے، کوئی دیوانہ نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے والا، وہ تو اللہ کے بندوں تک اللہ کی بات کو پہنچانے والا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایک زمانے تک رہے، آپ سے وہ فیصلہ کروایا کرتے تھے، اپنے معاملات کو حل کروایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے آخر کی ان 15 آیتوں کے اندر قرآن کی سچائی، آپ کی نبوت، آپ کی امانت داری، فرشتہ جو لا کر دے رہا ہے، قرآن کریم سنا رہے ہیں حضرت جبرائیل، ان کی طاقت کا اقرار اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے شروع میں قسم کھائی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ مضمون کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، مضمون کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے کہ میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو جن کے چال بڑی عجیب ہے، یہ کبھی سیدھے چلتے ہیں اور کبھی پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھائی جب کہ وہ تاریک ہو جائے۔ سورج چاند یہ تمام سیارات میں سے ہیں، سورج چاند کی وجہ سے ہی دن اور رات کا نظام قائم ہے۔ اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی اور فرمایا والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ نمودار ہونے لگتی ہے۔
رات کا آنا یہ بھی ایک نعمت، رات کا جانا، دن کا نکلنا یہ الگ ایک نعمت۔ اگر رات ہی رات رہے، دن نہ نکلے تو آدمی کمائے دھمائے کیا؟ روشنی نہ ہو تو اس کی بھی ایک تکلیف، اور اگر روشنی ہی روشنی رہے، آرام کا موقع نہ ہو تو ذہنی کلفت، ذہنی تھکاوٹ۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ ان بڑی چیزوں کی اللہ نے قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی، کیا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ایک معزز فرشتے کے ذریعے سے لایا جا رہا ہے، اور وہ فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے اس کے اندر کچھ ملا دے، شک اور شبہ کی گنجائش وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کے اندر سے وہ مادہ نکال دیا ہے کہ ان کی طبیعت گناہ کی طرف بھی چلے۔ اللہ نے فرمایا، اور وہ فرشتہ بھی جو لانے والا ہے معمولی نہیں ہے، ان کی بات آسمان کے فرشتے بھی مانتے ہیں، وہ امیر ہیں، آسمان کے فرشتوں کے امیر ہیں، عزت والے ہیں، قوت والے ہیں۔ یہاں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ وہ عزت والے ہیں۔ قوت کا عالم یہ ہے کہ قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازو پر اٹھا کر بلندی سے زمین پر دے مارا، اور قوم سمود پر ایسی چیخ ماری کہ کلیجے پھٹ گئے، اور آن کی آن میں آسمان سے زمین پر آ جانا اور زمین سے آسمان پر چلا جانا، یہ تمام اللہ نے فرمایا کہ ان کی طاقت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اور سارے فرشتے آسمان کے ان کی بات کو مانتے ہیں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے، آسمان کے فرشتوں کے امیر ہیں۔ شب معراج کے واقعے میں بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے ملائکہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے۔ کیوں؟ شناسائی تھی، بار بار آتے جاتے تھے، اور پھر یہ شبہ کیا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے جبرائیل امین کی نگاہ یا جبرائیل امین کی شکل میں شیطان نے کوئی بات کہہ دی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ایسا ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت پر بھی دیکھا تھا، آسمان کے افق پر دیکھا، آسمان کے کناروں پر دیکھا، اور اس دیکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ اصل صورت میں آسمان کے کنارے پر اللہ کے نبی کے دیکھنے کو اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ کے نبی نے جبرائیل کو آسمان افق اعلیٰ کے کناروں پر دیکھا۔ حاصل یہ ہے کہ شناسائی تھی اللہ کے نبی کی حضرت جبرائیل سے، جانتے تھے، لہذا شکوک اور شبہات نہیں نکالنے چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر غیب کی خبریں جو وحی سے بتلائی جاتی ہیں، یہ اللہ کے نبی کو بتلائی جاتی ہیں، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ کے حالات کیا ہونے والے ہیں، اس کے متعلق علم دیا جاتا ہے۔ آپ اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں جو آپ کو غیب کے ذریعے سے آگے کی خبریں بتلائی جاتی ہیں۔ مطلق اللہ کی طرح علم غیب کہ جس طرح اللہ جانتے ہیں، اللہ کو کوئی بتلاتا نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین بتلایا کرتے تھے کہ حضرت لوط کی بستی کے ساتھ یہ حالات پیش آئے، قوم سمود کے ساتھ یہ حالات پیش آئے، قیامت کے حالات یہ پیش آنے والے ہیں۔ تو گویا کہ غیب کی وہ باتیں حضرت جبرائیل امین ان کو بتلایا کرتے تھے، آپ کے بتلانے سے اللہ کے نبی امت محمدیہ کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، تم ان کو العیاذ باللہ کاہن کہتے ہو، مجنوں کہتے ہو، یہ نہ کاہنوں کا کلام ہے، اس لیے کہ کاہن یہ جادوگر اپنی بات کہنے کے لیے پیسہ لیتے ہیں، نذرانہ لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم بات کہنے کے لیے نہ کوئی تم سے نذرانہ مانگ رہے ہیں، نہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری آخرت سنور جائے، نسل ایمانی کے اوپر اللہ کا رحم اور کرم ہو جائے، ان کا کام تو یہ ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ نے فضول بحثوں کو ختم کر فرمایا کہ یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے اور آپ کے دل پر القاء کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں چلے جا رہے ہو، کدھر چلے جا رہے ہو؟ اس ایک سچا نصیحت نامہ جو کہ مکمل دستور ہے، اس پر عمل کرو، اس کو چھوڑ کر اپنی کامیابی کو کسی اور راستے میں تلاش نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا یہی ایک سیدھا سچا راستہ ہے۔ ہدایت اور روشنی کے جو طلبگار ہوں قرآن سے علم حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ دیکھو بندے کا ارادہ کوئی ارادہ نہیں ہے، حکومت اللہ کی ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ سے اپنی ہدایت کی توفیق کو مانگتے رہو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق فنا کر دینا چاہیے، پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا کے ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دیا۔ یہاں اس سورت کا آخر کا مضمون یہ ہے کہ دیکھو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو حاکم وقت ہیں، بادشاہ ہیں، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سے بھی اپنی ہدایت کی طلب اللہ سے کرنا چاہیے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اس مضمون پر اللہ نے اس سورت کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں۔ بعض ستارے کبھی مشرق کی طرف نظر آتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی وہ ستارے ایک سمت کی طرف چلنے لگتے ہیں اور چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا نظام قدرت ہے۔ آپ دیکھیں ایک اس کے اندر، اس نظام کے اندر کوئی درہم برہم کا معاملہ نظر نہیں آتا کہ ستارے آپس میں ٹکرا گئے ہوں، چاند سے سورج ٹکرا گیا ہو، سورج سے ستارے ٹکرا گئے ہوں۔
آپ 1 انچ کا اس کے اندر کوئی اس نظام میں فرق نہیں پائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات کا نظام کسی چلانے والے کے چلانے سے چل رہا ہے، اسی کی قسم، اسی نظام کی قسم اللہ نے کھائی اور فرمایا کہ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے اس رات کی، اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب وہ رخصت ہو، اور قسم کھاتا ہوں میں صبح کی جب کہ وہ نمودار ہونے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، اتنی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ اس فرشتے کی صفت یہ ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ راستے میں کوئی بہکا کر اس میں اپنی بات کو ملا دے۔ حضرت جبرائیل بڑے طاقتور ہیں، اور پھر جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، اللہ کے نزدیک معزز ہیں۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کچھ کہا اور اپنی ذات سے اس میں کچھ ملا دیں، نہ، امانت دار ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہے جیسے تم نے کہہ دیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بات بالکل سچی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا تھا، یعنی پہلے سے شناسائی بھی ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہے، جتنی بات بتلائی جاتی ہے وہ سچی بات امت تک پہنچاتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ لہذا اتنی تاکید فرما دی اللہ نے، اب سمجھو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے انسانوں کدھر تم چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے قرآن ایک نصیحت نامہ ہے، ایک گائیڈ ہے، ایک رہبر ہے، رہنما ہے، اس کو اپنا امام اور مقتدا بناؤ۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، اور جو ٹیڑھا چلنا چاہے اس کو کیا رہنمائی ملے گی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔